آگے کہنے لگے لوگوں نے اس چیلے کو بہت منع کیا کہ پیچھے ہو جا. کہتا نہیں نہ مانا. کہا وہ بھی وہی ہے اور میں بھی وہی ہوں. ہاتھی بھی وہی ہے اور میں بھی وہی ہوں. ہاتھی جب پیدا ہوا تھا کتنے کلو کا تھا؟ تو جب پیدا ہوا کتنے کلو کا تھا؟ ہاتھی جنگل میں پیدا ہوا تھا تو کمرے میں پیدا ہوا. کہا وہ بھی وہی ہے اور میں بھی وہی ہوں. خدا کو خدا سے کیا ڈر ہے. ابھی بھی لوگ کہیں گے صوفیوں نے بڑی خدمت کی. یہی خدمت کی نا کہ ہاتھی کو بھی اللہ بنا دیا. خدا کو خدا سے کیا ڈر ہے. آخر اس بڑے خدا نے چھوٹے خدا کا سونڈ میں لپیٹا پٹک کے مارا. ہاتھی نے آخر اس ظالم کو مار دیا. خدا کو خدا سے کیا ڈر ہے. ہاتھی بھی خدا ہے. اس کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ بھی خدا ہے. جو نیچے کھڑا ہے وہ بھی خدا ہے. نعوذ باللہ ہر چیز کے اندر اللہ عز و جل حلول کر چکا ہے. اسی بنیاد پر ان ظالموں نے ایسے ایسے عقیدے بیان کیے. اللہ کی قسم دل تڑپتا ہے, زبان لڑکھڑاتی ہے, آنکھیں پتھراتی ہیں ان کے اس کفر کو بیان کرتے ہوئے. اور رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ان کے سیاہ چہرے سے چادر اتارنا مقصود نہ ہو, اللہ کی قسم ان عقیدوں کو بیان کرنے کی ہمت دل و زبان نہیں پاتے. لیکن ان کے چہروں سے پردے اتارنے ہیں تاکہ عوام الناس کے سامنے صوفیوں کا عبادت, زہد اور تقوی کا جو چولا ہے وہ تار تار ہو کر اس کے اندر کا گٹ باہر نکل آئے. یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرۃ الرشید, سوانح قطبۃ العلماء, زبدۃ الفقہاء, فخر المحدثین, قطب العالم حضرت مولانا الحاج الحافظ رشید احمد گنگوہی شائع کیا ہے. اس کو ادارہ اسلامیات 190 انارکلی لاہور نے. اس کتاب کا صفحہ 242 حصہ دوم کے صفحہ 242 پر وحدت الوجود کے اسی کفریہ عقیدے کو کس طرح بیان کرتے ہیں. آپ نے سن لیا نا پہلے اشرف علی تھانوی صاحب کی زبان سے کہ وہ ہاتھی, کہا وہ بھی وہی ہے میں بھی وہی ہوں. خدا کے خدا سے, خدا کو خدا سے کیا ڈر ہے. تو یہاں اسی عقیدے کو ایک اور انداز میں پیش کرتے ہیں. ایک روز مولانا خلیل احمد نے دریافت کیا حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ میرو شیخ پوری کیسے ہیں. حضرت نے فرمایا پکے کافر ہیں. اس کے بعد مسکرا کر فرمایا ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں غرق ہیں. کون سی توحید؟ جو آپ نے ابن عربی سے سنی کہ جو خالق اور مخلوق کو ایک سمجھے وہ مواحد ہے, جو ہاتھی اور اس کو ایک سمجھے وہ مواحد ہے. وہ توحید نہیں جو اللہ نے بیان کی کہ اللہ خالق ہے, کائنات مخلوق ہے. کہا یہ تو ضامن علی جلال آبادی توحید ہی میں غرق تھے. ایک بار ارشاد فرمایا ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مریدنیاں تھی. یہ سہارنپور میں گئے, کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے. مبارک ہو ان پیروں کو رنڈیوں کے کوٹھے ہیں. لوگ آ کے مسجدوں میں پڑاؤ لگاتے ہیں, کہیں کمروں میں ہوٹلوں میں رہتے ہیں, ان کو رہنے کے لیے رنڈیوں کے کوٹھے ملتے ہیں. کہاں کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے. سب مریدنیاں حاضر ہو گئی اور ایک مریدنی نہیں آئی. ساری حاضر ہو گئی, ایک نہیں آئی. بڑی کیلکولیٹر سسٹم ہے ان کے پاس, انہیں یاد ہوتا ہے کون کون سی آگی اور کون کون سی رہ گئی. ارے بھائی میں ریاض سے آئے ہوں, آپ کتنے سارے لوگ ہیں, آپ میں سے کوئی نہیں آیا تو مجھے کیا پتہ لگے گا. لیکن اگر میرا اس بندے سے کوئی خاص تعلق ہوگا تو میں چہرے دیکھ کر بتا دوں گا یار اس کو نظر نہیں آ ہے. کہتے ہیں وہ ایک نہیں آئی. تو حضرت نے فوراً کہا فلانی کیوں نہیں آئی, فلانی کیوں نہیں آئی. باقی رنڈیوں نے کہا حضرت میاں صاحب ہم نے اس سے بطیرا کہا تھا چل میاں صاحب آئے ہیں زیارت کر لیں. اس نے کہا میں بڑی گناہگار ہوں. رنڈی سمجھتے ہو نا, رنڈی سمجھتے ہو کوٹھے والیاں, میں بڑی گناہگار ہوں, روسیہ ہوں, بدکار ہوں. میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گی, وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں, ولی اللہ ہے, میں بدکار زناکار گندی عورت ہوں, ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. اللہ میں تیری جناب میں معافی کا سوال کرتا ہوں ربا, اگر ان ظالموں کے ظلم اور ان کی صوفی اسم کی خود ساختہ توحید کا پرچہ پردہ تار تار کرنا مقصود نہ ہوتا, اے ربا میں اس واقعے کو کبھی بیان نہ کرتا. لیکن مجبور ہوں, تیری توحید کو لوگوں نے شرک کہہ دیا. خالق اور مخلوق کے فرق کو لوگ شرک سمجھ بیٹھے اور خالق اور مخلوق کو ایک جاننے کو لوگوں نے توحید مان لیا. مجبور ہے ربا ان کافروں کے کفر کو ننگا کرنے کا. اس جملے کو بیان کر رہے ہیں تجھ سے معافی مانگتے ہوئے. کہا وہ کیوں نہیں آئی,
کہا بڑی سیاہکار اور زانیہ ہے، بدکار ہے، کہتی ہے میں حضرت کا منہ دیکھنے اور دکھانے کے قابل نہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا بھی تم اس کو ضرور لے کر آنا۔ اگلے دن وہ گئی اور اس کو لے کر آئی تو حضرت نے پوچھا کیوں نہیں آئی تھی؟ کہنے لگی حضرت روح سیاہی گناہگاری کی وجہ سے آپ کی زیارت کو آتے میں شرماتی ہوں۔ غور کرنا تھانوی صاحب کے جملے کو بھی کہ ہاتھی اور اس کو ایک سمجھا، اس کو بھی سامنے رکھنا، ابن عربی کے جملے کو بھی سامنے رکھنا جو تمام صوفیوں کا شیخ اکبر ہے۔ کہا شرماتی تھی حضرت اس لیے نہیں آئی۔ تو حضرت نے کہا بھی شرماتی کیوں ہے؟ وہ شرماتی کس بات پہ تھی؟ بدکاری زناکاری پہ شرماتی تھی نا۔ کہا تو شرماتی کیوں ہے؟ کرنے والا کون اور کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ اعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون۔ رب کو یہ گالی یہودیوں نے نہیں دی، رب محبت کی قسم نہیں دی، عیسائیوں نے نہیں دی، ہندوؤں نے نہیں دی، سکھوں نے نہیں دی، جو صوفی ازم نے اللہ کو یہ گالی دی ہے۔ بی بی تو زنا سے شرماتی ہے، شرماتی کیوں ہے؟ جو نیچے پڑا ہے وہ بھی وہی ہے، جو اوپر چڑھا ہے وہ بھی وہی ہے، ہر چیز تو وہی ہے، جو کرتا ہے وہ بھی وہی ہے، کروانے والا اور کرنے والا تو وہی ہے۔ یہ صوفیزم کا امام سامر علی جلال آبادی جس کی خلیل احمد سہارنپوری تعریف کرتے کہتے ہیں یہ توحید میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے کہا اب رنڈی کا ایمان دیکھو، رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خوف میں اور غصے میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں روسیہ ہوں، اگرچہ میں زناکار ہوں، اگرچہ میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، مگر تیرے جیسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتا۔ یہ کہا اٹھ کر چلے۔ اس رنڈی کا ایمان صوفی سے اچھا ہے۔ یہ وہ تصوف کی زندگی ہے، یہ وہ صوفی ازم ہے کہ ہر چیز کے اندر وہی ہے اور ہر چیز وہی ہے، وہ ہاتھی ہو یا انسان ہو، وہ زانی ہو، وہ نیچے پڑا ہوا ہو یا اس کے اوپر چڑھا ہوا ہو، دونوں وہی ہے۔ اسی عقیدے کو تبلیغی جماعت کے امیر مولانا زکریا صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات، لوگوں کو ہو سکتا ہے ہماری باتیں بری لگ رہی ہوں، ماتھے پر بل پڑ رہے ہوں، میں اللہ کے لیے آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، مجبور ہوں۔ یہ منبر محمد کریم ہے، رسول کے منبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ ناراض ہو جاؤ تو آپ کی مرضی ہے، چندے مانگنے کے لیے نہیں آیا، ایمان کی خیرت کو جگانے کے لیے آیا۔ تصوف کا، صوفی ازم کا، وحدت الوجود کا یہی عقیدہ مولوی زکریا فضائل صدقات کے اندر بیان کرتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کتب خانہ فیضی لاہور سے شائع ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 558 ہے، 558 صفحے پر۔ تصوف کا یہ عقیدہ، صوفی ازم کی یہ توحید کہ ہر چیز ہی اللہ ہے۔ کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ یہ اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا، یا اللہ معاف فرمانا، حضرت کی ارشاد سے تحریر ہوا ہے، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں اے اللہ وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، تو میرا شریک ہے، میں تیرا شریک ہوں، تو مجھ میں سے نکلا ہے، میں تجھ میں سے نکلا ہوں۔ شرک در شرک کا یہی ترجمہ ہے۔ لوگوں، شرک ایک ایسا جرم ہے جس کے بارے میں نبی اور انبیاء سے کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ عملك۔ اے نبی اگر آپ بھی شرک کرو گے آپ کے اعمال ضائع، باقی انبیاء تم شرک کرو گے تمہارے اعمال ضائع۔ یہ صوفی ازم کی توحید ہے۔ مولوی زکریا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں، تو میرے میں سے شرک در شرک، تو میرا شریک ہے، میں تیرا شریک ہوں۔ یہ کون سی توحید ہے لوگوں؟ کیا اس توحید کے لیے محمد نے نعرے کھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اس توحید کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا تھا؟ کیا اس توحید کے لیے نبی طائف میں لہولہان ہوئے تھے؟ کیا اس توحید کے لیے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ملی تھی؟ کیا اس توحید کے لیے محمد کے دانت شہید ہوئے؟ وہ توحید تھی لا الہ الا اللہ، اللہ خالق ہے، اللہ معبود برحق ہے، پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ فضائل اعمال مولوی زکریا صاحب کی دوسری کتاب، یہ حصہ دوم فضائل صدقات تھی، یہ فضائل اعمال جس کا صفحہ نمبر 561 ہے، 561 پر اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں صوفی ازم کا عقیدہ کیسے پیش کرتے ہیں سنیے۔ صفحہ